اللہ کا دین آپ کو سکھانے کے لیے یہاں آپ لوگ کو بلاتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کی ناراضگی سے چھٹکارا مل جائے تو بہت پیدا ہو جائے گا، لیکن کون اپنے آپ کو چھٹکارا دیتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ لیکن پھر بھی حکمت عملی سے ہمارے یہ جو علماء بچے ہیں یہ سب کو اس لیے اکٹھے کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، حضور فرماتے ہیں کہ انسان نیکی کرے گا یہاں تک کہ اس کی اور جنت کے درمیان میں تقریباً کہ ایک بالش جگہ یا ایک جگہ پر رہ جائے گا، اچانک برا عمل کرے تو دوزخی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ انسان برائی کرے گا حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان یا ایک بالش جگہ یا ایک گز جگہ رہ جائے گا، اچانک ڈیل کر کے وہ جنت میں ہو جائے گا۔ اور اللہ فرمائے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ جل شان کا آدم علیہ السلام کا پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی پھر سے جب اللہ نے اس کے اولاد کو بشکل سرخ سیمنٹ کے پیدا فرمایا تو اللہ نے اسے ایک مٹھی اپنے دست قدرت دائیں ہاتھ کی ایک مٹھی بری اور فرمایا کہ ہذہ الجنہ ولا ابالی، اور دوسرا دست قدرت کی مٹھی ان لوگوں سے برا اور فرمایا ہذہ للنار ولا ابالی، یہ جنت کے لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ دوزخ کے لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو عزیزو، ایک اور حدیث حضور فرماتے ہیں نبی صاحب کے ہاتھوں میں، دو ہاتھ مبارک میں دو کتابیں تھی، ایک دائیں ہاتھ ایک بائیں ہاتھ۔ حضور فرماتے کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ صحابہ کرام کو فرماتے ارے کہتے حضور ہمیں تو پتہ نہیں، اللہ و رسول عالم۔ فرمایا میرے دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ اس میں جنتیوں کا، اس کے والدین کا نام اور اس کے گاؤں کا نام، اس کے وطن کا نام ہے، اور اسی بائیں ہاتھ میں جو میرا کتاب ہے اس میں دوزخیوں کا نام اور اس کے والدین کا نام، اس کے گاؤں کا نام، اس کے وطن کا نام ہے۔ اور پھر اس طریقے سے ہاتھوں کو اس طرح کر دیا، اشارہ دیکھ کہ اس میں زیادہ کم نہیں ہوگا، بس یہ اللہ اکبر۔ وہ جو پہلے حدیث میں نے سنا آپ کو، اللہ فرماتے وَلَا أُبَالِ، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جب یہ حدیث سنایا گیا تو صحابہ کرام وقت روتے رہتے تھے، پتہ نہیں کہ ہم اللہ کے کون سی مٹھ میں آئے ہوں گے۔ آپ لوگ بھی ذرا یہ سنیے نا، ہم تو بھی اللہ کے کوئی مٹھ میں تو آئے ہوں گے نا، پتہ نہیں کہ ہم اللہ کی کون سی مٹھ میں آئے ہوں گے۔ روئے کرتے تھے صحابہ کرام، اور میں نے ایک لفظ کہا کہ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ اور انسان کے ساتھ تو نفس شیطان دونوں ہیں، وہ تو شیطانی کرے گا ضرور کہ دیکھو دوزخ میں لوگوں کو پھینکا اور اس کو کہتا ہے کہ وَلَا أُبَالِ، اس کا گناہ کیا تھا۔ یاد رکھو اللہ کی مٹھ میں جو بندے آتے ہیں تو یہ نہیں کہ بے علم کے بے سوچ کے آتے ہیں، یہ اسی کی حکمت سے لاتے ہیں، اسی کا حکمت ہوتا ہے
مثال تو مثلا شیطان کا واقعہ تو بہت لمبا واقعہ ہے اور وسیع بلیغ ہے، صرف میں مختصر عرض کروں گا۔ شیطان نے آسمانوں میں ایک آسمان میں ایک بکس دیکھا، صندوق، وہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، اس کو کپڑوں سے اتار کر نکال کر صندوق آ گیا۔ پھر جب اس کو کہا تو اس میں اور صندوق پڑا تھا، تقریباً کہ اس طرح کھولتے تقریباً 7 آخری صندوق جب کھولا جو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شیطان کو غصہ آیا، حسد آیا، تعصب آیا، اور کہتے کہ میرا تو خیال تھا کہ اس کی اللہ کے نام سے میرا نام یہ کس کا نام دیا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، قرآن میں ہے وَكَانَ مِنَ، اسی وقت اس نے کفر میں ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی جو انسان آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوا تھا، زمین آسمان تھے، تو پھر جنات کا بادشاہی تھا، تو وہاں بھی ایک کافر تھا، پھر مسلمان ہوا تھا۔ غالباً کے 3 بار جنات کا بادشاہی گزری ہے، زمین آسمان کی، یہ آدم علیہ السلام پیدا کرنے سے پہلے 3 بار جنات کی بادشاہی گزری ہے، اور بار بار اس سے فرشتوں نے جنگ لڑی ہے، اور کوئی جو ہے نا کسی کو مار ڈالا، کسی کو جگل میں، کسی کو قید میں لایا، اور یہ شیطان قید میں آیا تھا۔ یا تو اسی کو اشارہ کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یا اسی وقت کو جو کہ نبی علیہ السلام کا نام اللہ کے نام کے ساتھ دے کر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو یہ شیطان اس سے بدرا ہوا کہ یہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے انکار کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد علیہ السلام کا نام کو دیکھ کر تعصب پیدا ہو گیا۔ تو اس طریقے سے میرے کمزور ذہن کے مطابق جو بندہ اللہ کے بائیں مٹھ میں آیا ہو، اور یا ایک بندہ برا کام کرتا کہ اچانک نیک کام کرے جنتی ہو جائے، اور ایک بندہ اچھا کام کرتا کہ اچھا کہ وہ جنتی بن گیا، تو اچانک وہ دوزخی بن جاتا ہے۔ تو ایسے باتیں بیچ میں گزرے ہوتے ہیں، جس طرح کہ میں نے شیطان کے بارے میں بات آپ کو سنایا۔ تو عزیزو، اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب علیہ السلام، ان بندوں کو فرماؤ کہ اے اللہ کے بندوں، جن بندوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہ کی ہیں، اور اسی گناہوں پر پشیمان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے نا امید نہیں بننا، معافی مانگو، میں آپ کو معاف فرماؤں گا، معافی مانگو، میں آپ کو معاف فرماؤں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔
میں تمہاری روح کا سارے جملہ گناہ کو معاف فرماؤں گا، میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ عزیزو اللہ سے ناامید نہیں ہونا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنے دل میں رکھنا کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ اور بے گناہ لوگوں سے تعصب رکھنا یہ تباہی ہے۔ جس طرح کہ شیطان نے تعصب رکھا وہ تباہ ہو گیا۔ میں نے ہر ایک بات سے آپ کو ایک ایک مسئلہ نکال کر آپ کو سنا دیا، لیکن اگر ایک ایک مسئلہ پر میں بات کرتا جاؤں تو بہت ٹائم لگتا ہے، تو میں نے کہا کہ ایک جامع الفاظ میں آپ لوگوں کو کوئی باتیں سناتا جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھے۔ عزیزو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا، بارش نہیں ہوتا تھا، 70,000 بنی اسرائیل اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے ہاں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام استسقاء کے لیے جاتے ہیں، بارش نہیں ہوتا تاکہ اللہ بارش برسائے۔ سارے چلے کے بارش استسقاء کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتا ہے، آسمان بادل سے صاف ہوتا جاتا ہے اور سورج جو زور دیتا ہے، دھوپ زور دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا کریم، کیا میری نبوت میں فرق آیا ہے؟ کیا میرا چہرہ آپ کے دربار میں خراب ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب دعا مانگتا ہوں تو سورج صاف ہوتا جاتا ہے، دھوپ صاف ہوتا جاتا ہے، بادل آسمان سے چلی جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہارا نبوت بھی وہی ہے، تمہارا حیثیت بھی وہی میرے دربار میں، لیکن تمہارے 70,000 بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کرتا ہے، 40 سال سے، اور ابھی بھی مخالف ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے اس کو نکالو، باہر لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا کہ اے وہ بندے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی میں لگے ہو اور ابھی بھی اللہ کا مخالفت کرتا ہو، نکل جاؤ ہماری محفل سے تاکہ ہم پر اللہ بارش برسائے۔ وہ بندہ اٹھ گیا، جب ارد گرد دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو 70,000 بندے، اس میں تو میں رسوا ہو جاؤں گا، شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اسی وقت بیٹھ گیا اور اللہ کے دربار میں معافی مانگی، توبہ قبول کیا۔ جلدی سے اللہ نے بادل کو لائے اور اس پر بارش برسانے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض گئے مولا کریم، وہ بندہ تو ہمارے میں بیٹا ہو تو نہیں نکلا ہے، کیسے بارش ہوا؟ اللہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام اس نے معاف کیا، میں نے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا کریم وہ تو ذرا ہمیں بتائیے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام 40 سال میری نافرمانی میں تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور جب اس نے معافی مانگی ابھی میں تجھے بتاؤں گا۔ ایسا میں ابھی تجھے بتاؤں گا۔ برادران اسلام، اللہ کا مہربانی بہت ہی زیادہ مہربانی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اس میں ایک غار تھا، اسی غار میں ایک بندہ اللہ کی تابعداری کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔
جو کہ اس کے متھے پر لکھا تھا کافر، متھے پر کافر لکھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے تم تو بہت، اس کے سجدوں، اس کے متھے میں سجدوں نے جو ہے نا زخم پیدا کیے تھے، اتنا بندگی اللہ کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو بہت اچھا بندہ ہو، لیکن تمہارے متھے پر کافر لکھا ہوا ہے۔ وہ بندہ عرض کرتے موسیٰ علیہ السلام مجھے کفر اسلام سے کچھ نہیں، مجھے صرف اللہ کی تابعداری سے کچھ نہیں، میں صرف اللہ کی تابعداری کروں گا، لیکن اگر قیامت میں مجھے اللہ دوزخ میں ڈالتا ہو تو میں اللہ کے دربار میں مانگوں گا دعا کہ مولا کریم میرے جسم کو اتنا موٹا کرو جو کہ 4 سارے دوسرے میرے وجود سے بڑھ جائے اور کافر مسلمان سب کو کفر کے دوزخ سے بچ جائے۔ میں یہ دعا کروں گا کہ مولا میرے جسم کو اتنا موٹا کرو تاکہ ساری دوزخ میرے جسم سے بھر جائے اور کافر اور مسلمان سب دوزخ سے بچ جائے۔ اللہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام میرے بندے کے خلوص کو آپ نے دیکھا، یہ بندہ قیامت میں مجھ سے جتنے لوگ کے بخشش کی دعا کرتا ہوں میں سب کو مانوں گا۔ میرا دران زندگی گناہوں کے لیے نہیں ہے، زندگی اللہ کے اور محبوب علیہ السلام کے تابعداری کے لیے اور اولیاء کو سے پیار محبت کرنے کے لیے۔ اور صرف میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں، اس کے بعد میں دعا کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ ایک نعت بھی پڑھوں، تو آپ لوگوں نے اس طرح کرنا کہ صرف یہ ذہن میں رکھو کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اور کس نے پیدا کیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں یاد ہوں گی، یاد ہوگی کہ نہیں؟ ہمیں کس نے پیدا فرمایا اور کس نے پیدا فرمایا اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی گناہوں سے بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وآلہ بعدد كل ما لك، اللہم صلی علی محمد وآلہ وآلہ بعدد كل ما لك۔ لا الہ الا اللہ، لا